جمہوریہ اسلامی ایران کی ممتاز علمی شخصیات اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل نابغہ افراد سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی ملاقات اور گفتگو۔ اس گفتگو کو مکمل اردو ترجمے اور ڈبنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ بالارض۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ اس سال بھی یہ ملاقات انجام پائی۔ گزشتہ سال ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکی تھی، البتہ پچھلے برسوں میں ہم ہر سال نابغہ اور ذہین افراد سے ملاقات کرتے تھے، اور آج کی نشست بھی میرے لیے مفید تھی۔ یعنی دوستوں اور ہمارے عزیزوں، لڑکوں لڑکیوں نے جو باتیں یہاں بیان کیں وہ حقیقی معنی میں میرے لیے مفید تھیں۔ ان باتوں کی گہرائی، واقعیت اور باریک بینی کے بارے میں فیصلہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کا زیادہ غور سے زیادہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال میں نے جو باتیں یہاں سنی ہیں وہ میرے لیے قابل استفادہ ہیں اور میں ان سے بہرہ مند ہوا ہوں۔ ان دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے زحمت کی اور یہاں اپنی باتیں پیش کیں۔ میں آپ سے غیر معمولی صلاحیتوں اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد یعنی نابغہ اور جینیس افراد کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ نکات عرض کروں گا۔ اگر گنجائش رہی اور وقت رہا تو اپنے معروضات کے آخر میں کچھ باتیں نالج بیسڈ کمپنیوں کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، غیر معمولی صلاحیت ایک خدائی نعمت ہے، ایک الہی تحفہ ہے۔ خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں جو چیز سب سے پہلے آنی چاہیے وہ یہ ہو کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ نمل میں ہے۔ قرآن مجید میں کئی دیگر مقامات پہ بھی وَاشْكُرُوا وَنِعْمَتُ اللَّهِ آیا ہے۔ یہ ایک دائمی فریضہ ہے۔ شکر کی کیفیت کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ تھا پہلا نقطہ، غیر معمولی صلاحیت یعنی نابغہ کی نعمت پر شکر کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں، اس الہی تحفے کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری بات، جو چیز نابغہ اور ذہین کو ذہین اور نابغہ بناتی ہے وہ صرف ذہنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ذہنی صلاحیت اور توانائی موجود ہے لیکن یہ ضائع ہو جاتی ہے، باہر آ ہی نہیں پاتی، یا اس سے کوئی صحیح اور مناسب استفادہ ہو ہی نہیں پاتا۔ وہ شخص نابغہ میں تبدیل نہیں ہو پاتا۔ جو چیز نابغہ اور ذہین کو ذہین اور نابغہ بناتی ہے وہ ذہنی صلاحیت اور استعداد کے علاوہ اس حقیقت اور اس نعمت کی قدر و اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اس کی قدر و اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس کی بنیاد پر کام اور کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ایک باص صلاحیت اور استعداد والا انسان اپنے ذہن سے کام نہ لے، اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائے، سستی، بے رغبتی، بے توجہی اور غفلت میں پڑا رہے تو یقینی طور پر وہ نابغہ نہیں بنے گا۔ ذہین وہ ہے جو اس قدر کو سمجھتا ہے، استعداد کی قدر کو جانتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور بلند حوصلے کے ساتھ زحمتیں اٹھا کر اور جد و جہد کر کے اپنے آپ کو ایک نابغہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قدر شناسی سب سے پہلے تو خود اس کی ذمہ داری ہے اور پھر اطراف والوں کی ذمہ داری ہے۔ اطراف والے یعنی حکومتی افراد، عہدیداران، ایک حصے میں والدین اور اساتذہ و پروفیسر، انہیں قدردانی کرنی چاہیے، لیکن اصل قدر شناسی خود نابغہ و ذہین شخص کے ذریعے انجام پانی چاہیے۔ البتہ یہ بات خود نابغہ و ذہین کے سلسلے میں ہے۔ ملک کے کلیدی امور کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا ملک ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے دنیا کی اوسط سطح سے اوپر ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثابت شدہ اور مسلمہ بات ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری قوم قدرتی طور پر
نابغہ و ذہین ہے۔ سامراجیوں کی سافٹ وار کا ایک اہم حصہ آج بھی اور ہمیشہ سے، اب بھی، ماضی میں زیادہ تھا، یہ رہا ہے کہ ہماری قوم کو یا کسی بھی قوم کو جو باصلاحیت ہے اس کی استعداد سے غافل کر دیں، اسے اس استعداد کے تعلق سے لاپرواہ بنا دیں، یہاں تک کہ اسے ایسی پوزیشن میں پہنچا دیں کہ وہ خود ہی اپنی استعداد کا انکار کرنے لگے کہ تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ اس بات کی اتنی تکرار کرتے ہیں کہ اس قوم کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ خود کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی۔ یہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو رائج تھے۔ ملکوں میں گھستے ہی سامراج نے جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہی تھا۔ افریقہ میں عظیم تمدن موجود تھے۔ افریقہ کے ایک حصے میں، مغربی افریقہ میں اور دوسری جگہوں پر جو پوری طرح سے نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طرح نہرو اپنی کتاب عالمی تاریخ پر ایک نظر میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے پہنچنے سے پہلے ہندوستان اپنی داخلی صنعتوں کے لحاظ سے اس وقت کی صنعتوں یعنی 19ویں صدی کے اوائل کی صنعتوں کے لحاظ سے ایک خود کفیل ملک تھا۔ جب انگریز وہاں پہنچے، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی حکومت، تو انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہندوستانی محسوس کرتے تھے کہ برطانوی اور غیر ملکی مصنوعات کے بغیر گزارا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک قوم کی صلاحیتوں کا انکار، خود ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم اسلامی انقلاب سے پہلے 200 سال سے زیادہ عرصے تک اس مصیبت میں گرفتار رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب تیل کو قومیانی کی بات سامنے آئی اور کہا گیا کہ ایرانیوں کے پاس تیل ہے، وہ خود ہی اپنے تیل کا انتظام چلا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو طاغوت کے زمانے کا وزیر اعظم اس سوچ پر تنقید کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ایرانی جا کر مٹی کا لوٹا بنائیں۔ مٹی کے لوٹے کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ لوہے کی شیٹ سے بھی نہیں بلکہ صرف مٹی سے بنایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو مٹی کے لوٹے پائے جاتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ایرانی جا کر مٹی کے لوٹے بنائیں، یعنی ایک قوم کو اس حد تک گرا دیتے ہیں۔ جب اپنی صلاحیت کے تعلق سے کسی قوم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اس قوم کو لوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، غفلت اور لوٹ مار ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ غفلت لوٹ مار کی تمہید ہے اور لوٹ مار غفلت کو بڑھانے والی ہے۔ غفلت اور لوٹ مار میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کا مصداق وہ ملک ہیں جو براہ راست سامراج کے قبضے میں تھے۔ ہمارے ملک کی طرح وہ ملک بھی اس کا مصداق ہیں جو براہ راست سامراج کی نو آبادی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم غافل رہیں۔ قرآن مجید میں غفلت کی بحث بڑی دلچسپ ہے۔ پوری صراحت کے ساتھ غفلت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صلاۃ الخوف آئی ہے۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہتھیاروں اور اثاثوں کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ ڈرون، میزائل اور اس طرح کی چیزوں کی بحث کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر ان دنوں دنیا میں ایک بنیادی اور اہم مسئلے کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں غفلت برتیں، اس صلاحیت کو نظر انداز کر دیں تاکہ وہ آسانی سے آپ پر حملہ کر سکے۔ یہ اس معاملے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ خیر، میزائل کا موضوع ہمیں ذہین و نابغہ کے مسئلے سے دور نہ کر دے۔ غیر معمولی صلاحیت اور ایلیٹس کے بارے میں اگلی بات نابغہ اور ذہین افراد کے احساس ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ ملک کی ایلیٹ کی صورتحال کے بارے میں ملک کی سرکاری مشینری کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ ملکی حکام خود میں اور دوسرے افراد اپنی اس ذمہ داری پر احسن طریقے سے عمل کریں گے، لیکن خود نابغہ و ذہین افراد کو اور نوجوان ذہین افراد کو بھی ملک کے مسائل کے سلسلے میں احساس ذمہ داری کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ضروری ہے کہ غیر معمولی صلاحیت کا حامل یہ شخص سختیاں بھی برداشت کرے۔ یہ ان انتہائی اہم اخلاقی نکات میں سے ایک ہے جن پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر چیز تیار ہو اور اپنی جگہ پر ہو تاکہ ایک
ذہین و نابغہ کام کر سکے۔ کبھی آپ کو رکاوٹوں سے لڑنا بھی ہوگا، یہ بات بعض دوستوں نے بیان بھی کی ہے، البتہ سرد مہری بھی دیکھی جاتی ہے۔ ملک کی انتظامیہ اور مختلف حکومتی اداروں میں کبھی کبھی نابغہ و ذہین افراد کے سلسلے میں سرد مہری اور ناملائمت ہوتی ہے، اسے ہم جانتے ہیں، ہمیں خبر ہے، لیکن یہ چیز غیر معمولی صلاحیت کے شخص کو اپنی راہ، اپنی سرگرمیاں اور اپنی کوشش جاری رکھنے سے نہ رکے۔ اسے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں ادارے میں گئے، فلاں یونیورسٹی میں گئے، ہمارے ساتھ ایسا رویہ اور ویسا رویہ اختیار کیا گیا۔ یہ چیزیں نابغہ اور ذہین افراد کو مایوس نہ کریں، اسے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ یہی وہ شکر ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ غیر معمولی استعداد کی نعمت کا ایک شکر یہی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی شکر یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، فعالیت جاری رکھے، اور شکر کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر توجہ رکھے کہ یہ غیر معمولی صلاحیت کی یہ نعمت خداوند عالم نے اسے عطا کی ہے، اور اس سے جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اسے خدا کے ارادے اور خدا کی مرضی کی راہ میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہیں سے نابغہ اور ذہین افراد کو راہ کی سمت ملتی ہے۔ نابغہ اور ذہین افراد کے سلسلے میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ علمی اور سائنسی لحاظ سے غیر معمولی صلاحیت والے شخص کو اس وقت ہماری بحث ایسے ہی افراد کے بارے میں ہے۔ ملک میں علم و دانش کے لیے جس افق اور جس مستقبل کا خاکہ تیار کیا گیا ہے، اس پر گہری نظر اور توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ایک معقول وقت میں، کچھ سال پہلے میں نے کہا تھا کہ 50 سال بعد ایران دنیا میں علم کا سرچشمہ شمار ہونے لگے۔ مطلب یہ کہ اگر کچھ لوگ جدید ترین سائنسی انکشافات تک دسترسی حاصل کرنا چاہیں تو وہ فارسی سیکھنے پر مجبور ہوں۔ یہ ایک ممکنہ صورتحال ہے، اس پر تعجب نہ کیجیے۔ ایک زمانے میں دنیا میں ایسا ہی تھا۔ کسی زمانے میں تاریخ کے ایک دور میں ہمارے دانشور دنیا میں علم و دانش کی چوٹی پر تھے۔ ان کی کتابوں پر دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں، مغرب کی یونیورسٹیوں میں اور مشرق کی یونیورسٹیوں میں، یعنی ہندوستان اور چین وغیرہ میں، جہاں اس وقت علم و دانش موجود تھا، توجہ دی جاتی تھی، ان کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس افق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس امر کے کچھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے علم و دانش کی سرحد سے اپنے فاصلے کو ختم کریں۔ ابھی ہم اس حد سے دور ہیں۔ البتہ ہم اپنے اعداد و شمار میں، جو عالمی اعداد و شمار پر مبنی ہے، اپنی علمی و سائنسی پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ یہ قابل ستائش ہے، اور واقعی ہم نے پیش رفت کی بھی ہے، لیکن ابھی دنیا میں علم و سائنس کی فرنٹ لائن سے ہمارا فاصلہ زیادہ ہے۔ 200 سال تک ہمیں پیچھے روکے رکھا گیا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کچھ کام انجام پایا، تقریباً 2 عشرے پہلے سے کچھ تیز رفتار حرکت شروع ہوئی ہے، اور ہم نے اچھی پیش رفت کی ہے، لیکن اب بھی فاصلہ زیادہ ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس فاصلے کو ختم کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم علم و دانش کے عالمی خطوط اور سرحدوں کو عبور کر جائیں، یعنی ہم نئی سائنسی خدمات اور نئے سائنسی انکشافات دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور میں اس سلسلے میں بھی بعد میں ایک نکتہ عرض کروں گا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نئے اسلامی تمدن کے لیے کوشاں رہیں۔ یقینی طور پر کسی بھی تمدن کا ایک اہم اور بنیادی ستون علم ہے، فائدہ مند علم، اور ہم جو یہ بار بار کہتے ہیں نیا اسلامی تمدن، تو یقینی طور پر اس کا ایک بنیادی ستون علمی پیش رفت ہے، جس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے۔ ایک نابغہ اور ذہین شخص کی حیثیت سے اگر آپ کی نظر اس افق پر ہوگی تو پھر یقیناً آپ کی علمی حرکت کی سمت بھی صحیح ہوگی۔ یہی مسائل کے جن کے بارے میں کبھی کبھی کہا جاتا ہے، مقالے وغیرہ کی بات جس کا ذکر دوستوں نے کیا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی صحیح سمت کا تعین ہو جائے گا اور صحیح پیش رفت نمایاں ہو جائے گی۔ اور وہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ سائنسی خلاقیت کی بات ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج ملک میں بہت زیادہ علمی اور سائنسی کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام زیادہ تر دوسروں کی علمی خلاقیت کی فروعات ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایٹمی انرجی کا کسی نے انکشاف کیا ہے،
آج ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے اور جسے انجام پانا چاہیے وہ سائنسی خلاقیت ہے۔ آپ کو خلاقیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، علم پیدا کرنا چاہیے جو زیادہ تر فطرت میں کسی طاقت کے انکشافات سے وجود میں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائنس میں خلاقیت کا منبع یہ ہے کہ فطرت میں کوئی پوشیدہ بات، کوئی قانون موجود ہے اور آج تک اس کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ آپ اسے منکشف کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر علم کی پیداوار ہوتی ہے، اس کی اساس پر متعدد تکنیکیں وجود میں آتی ہیں۔ آپ اس چیز کی کوشش کیجئے، یعنی ہمارا نابغہ و ذہین نوجوان اس بات کی کوشش کرے۔ سائنس میں خلاقیت، فرض کیجئے کہ قوت کشش ثقل موجود تھی، اس کی پرانی مثالیں یہی سب ہیں۔ پرانے زمانے سے ہم یہی مثالیں دیتے آ رہے ہیں۔ کسی نے اس کا انکشاف کیا اور اس کی بنیاد پر بہت سے علم وجود میں آئے۔ فطرت میں الیکٹریسٹی کی قوت موجود تھی، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، کسی نے اسے منکشف کیا، اس کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ عظیم میدان وجود میں آ گیا۔ یا پھر بعد کے میدانوں اور جدید مسائل میں نینو اسی طرح کا مسئلہ ہے، اسٹیم سیلز کا مسئلہ اسی طرح کا ہے، ایٹمی توانائی کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ فطرت میں پائی جانے والی ایک حقیقت کا انکشاف، ایک قانون کا انکشاف، ایک پوشیدہ چیز کا انکشاف، فطرت الہی میں ایک عنصر الہی کا انکشاف اس بات کا موجب بنتا ہے کہ آپ پر ایک علمی اور سائنسی نقطہ روشن ہو جائے۔ وہ نقطہ علم ہوگا، اس کی تدوین ہوگی، وہ پھیلے گا اور پھر ٹیکنالوجی بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نابغہ و ذہین کے سلسلے میں جو ایک اور نقطہ ہے، اور میں پہلے بھی کبھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک کے اسکالر صنف کا ایک ہدف صرف نابغہ و ذہین کا نہیں بلکہ سبھی علمی حلقوں کا، البتہ اس کی ضرورت نابغہ و ذہین کے سلسلے میں زیادہ ہے، یہ ہے کہ ملک کے مسائل کے بارے میں سوچیں، ہر ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر کام کریں۔ مشکلات کو محور بنا کر کام کرنا اہم ہے۔ ملک کے کچھ بنیادی مسائل ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے، انہیں علمی طریقے اور علمی روش سے حل کیا جانا چاہیے۔ ابھی یہیں پر ہمارے دوستوں نے ان میں سے بعض مسائل کو پیش کیا، ان کے حل کا ذکر بھی کیا۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ جو رائے حل پیش کیے گئے ہیں ان پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے، لیکن ملک کے تمام مشکلات کے لیے علمی رائے حل تلاش کی جا سکتی ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ مسئلے اور مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ملک کو جو اہم مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ کافی اہم مسئلہ ہے۔ ملک کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی کا مسئلہ مستقبل قریب میں عالمی سطح کے کافی اہم مسائل میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کے لیے علم و سائنس سے حل نکالا جانا چاہیے۔ یہ ماحولیات کا مسئلہ ہے بلکہ ٹریفک تک کا مسئلہ ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ زندگی میں ایک مشکل ہے۔ آپ تہران کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، آپ کو ان مسائل کے ساتھ 1 گھنٹے، سوا گھنٹے گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ اس کا رائے حل ہے، سائنسی طریقے سے اس کی رائے حل کو تلاش کرنا ہوگا۔ سماجی مسائل، منشیات کی لت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، فٹ پاتھ پر سونے کا مسئلہ، دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت اور دیہاتوں کی تباہی کا مسئلہ، ان سب مسائل کا حل موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمدرد اور خیرخواہ عہدیدار نہیں ہے، وہ ان مسائل پر نظر ہی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ابھی ہم اس بات پر بحث نہیں کر رہے، لیکن جب یہ مانا جائے کہ عہدیداران مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علمی رائے حل تلاش کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر رائے حل موجود ہے، یا ملک کے مینجمنٹ کے مسائل، مانیٹری، مالی و مالیاتی نظام کی مشکلات، بینکوں کی مشکلات، پیداوار کی پیش رفت میں رکاوٹیں، جیسا کہ ہم نے اس سال کہا، رکاوٹوں کا ازالہ، اس کے لیے علمی رائے حل موجود ہے، انہیں علم کے ذریعے واضح کیا جانا چاہیے۔ میں بعد میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا، اور دسیوں دیگر مسائل۔ مطلب یہ کہ مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ مجھے ایک رپورٹ دی گئی اور کہا گیا کہ دنیا کے بعض پیش رفتہ ممالک میں اکثر یونیورسٹیاں غیر سرکاری ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یہی غیر سرکاری یونیورسٹیاں حکومتوں سے بہت زیادہ بجٹ لیتی ہیں۔ کس طرح؟ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی جا کر اس یونیورسٹی کو بے تحاشا پیسہ دے دیں، نہیں، اس یونیورسٹی کے سامنے کوئی پرابلم رکھتے ہیں،
اس سے اس کا حل چاہتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی ان کے مسئلے کا جس حد تک حل پیش کر دیتی ہے، اس مقدار میں اسے حکومت اور حکمرانوں کی طرف سے آمدنی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی علمی اور سائنسی کاموں اور نابغہ و ذہین افراد کے کاموں کے سلسلے میں مسائل و مشکلات کو محور بنانا یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ میں نے مسئلے کو محور بنانے کے پوائنٹ کے ذیل میں اتفاق سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مسئلے کو بھی لکھا ہے، جس کے بارے میں آج کسی نے بات بھی کی۔ میری تجویز یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک جن پر زیادہ توجہ اور دقت نظر سے کام کرنے کی ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے، جس کا دنیا کے مستقبل کی مینجمنٹ میں کردار ہوگا۔ اب یا تو صدر کے شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یا پھر یونیورسٹی میں ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں دنیا کے 10 برتر ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، جس میں آج ہم نہیں ہیں۔ آج وہ ممالک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں اول درجے میں ہیں، امریکہ اور چین وغیرہ کو چھوڑ کر جو سب سے آگے ہیں، کچھ ایشیائی ممالک بھی ہیں، کچھ یورپی ممالک بھی ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ البتہ ایشیائی ممالک کی تعداد بظاہر زیادہ ہے، سب سے اوپر رینکنگ میں ایشیائی ملکوں کی تعداد ہے۔ لہٰذا ہم ایسا کام کریں کہ اس میدان میں کم سے کم دنیا کے 10 برتر ملکوں میں شامل ہو جائیں۔ نابغہ اور ذہین افراد کے معاملے میں ایک دوسرا نقطہ جو پایا جاتا ہے وہ ہجرت کا مسئلہ ہے، جس کی طرف آج بھی کسی نے اشارہ کیا۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر، اپنی فکری ضروریات کی بنیاد پر یا پھر گھر والوں کی وجہ سے کسی ملک میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ یہ فراموش نہ کرے کہ وہ اپنے ملک کا مقروض ہے، پڑھائی کریں اور واپس لوٹ آئیں۔ جس چیز میں قباحت ہے وہ ہجرت ہے۔ مجھے رپورٹ دی گئی ہے، جو آج کی نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ چیز موجود ہے کہ بعض یونیورسٹیوں میں کچھ افراد ہیں جو نابغہ اور ذہین افراد کو ترک وطن کی ترغیب دلاتے ہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ غداری و خیانت ہے، یہ ملک سے دشمنی ہے، یہ اس نوجوان سے بھی ہمدردی کی مثال نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں ذہین و نابغہ نوجوان پیش رفت کر سکتے ہیں اور کسی وقت جا کر ایک دوسرے ملک سے بھی استفادہ کر کے لوٹ سکتے ہیں، لیکن ایک نوجوان کو ملک کے مستقبل کی طرف سے نا امید کرنا، اس کے حوصلے پست کرنا اور اسے مستقبل میں تاریکی دکھانا تاکہ وہ چلا جائے اور ہجرت کر جائے، اسے میں واقعی غداری و خیانت سمجھتا ہوں اور اسے روکا جانا چاہیے۔ پیداوار کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے مسئلے میں، جس کے بارے میں نے کہا کہ اشارہ کروں گا اور اس سال کا نعرہ بھی یہی ہے، میں نے جو چیز یہاں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پیداوار کی سب سے بڑی رکاوٹیں مادی، آپریشنل اور اسی طرح کی دوسری رکاوٹوں سے زیادہ ثقافتی رکاوٹیں ہیں، یعنی نا امیدی کا احساس، ناتوانی کا احساس، تاریک مستقبل کا خوف، سستی، بے رغبتی، نقصان دہ سرگرمیاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں پیداوار کے کام کی پیش رفت میں حقیقی رکاوٹ ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارا نوجوان جو بالفرض ایک نالج بیسڈ کمپنی بنا سکتا ہے اور کام کے ایک حصے کو انجام دے سکتا ہے، خود بھی آمدنی حاصل کر سکتا ہے اور ملک کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ کام، کوشش اور محنت وغیرہ کے بجائے فضول سرگرمیوں میں مصروف ہو جائے۔ بہت سے لوگ کمپیوٹر وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، اس وقت غالباً رات سے صبح تک یا صبح سے رات تک، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر یوں ہی فضول میں بغیر کسی مقصد کے سرگرداں رہتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہیں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ آرام پسندی، حوصلے کی کمی، رسک نہ لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو پیداوار کی راہ میں اصل رکاوٹیں ہیں۔ جہاں تک نالج بیسڈ کمپنیوں کی بات ہے تو الحمدللہ ان میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں جو اعداد و شمار تھے وہ تقریباً 6000 تھے، لیکن آج ڈاکٹر ستاری نے کہا کہ 7000 کمپنیاں۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اہم کام ہے جو انجام پایا ہے۔ اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اضافے کے اصولوں کے بارے میں شاید میں نے پہلے اسی نشست میں کہا تھا کہ نالج بیسڈ ہونے کے اصولوں کی پابندی میں سختی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بڑی آسانی سے ہم تعداد بڑھا دیں اور کام کی کوالٹی اور معیار پر توجہ نہ دیں۔ نالج بیسڈ ہونے کی کچھ اصول و قوانین ہیں
جن کی پابندی ہونی چاہیے۔ البتہ ملک میں ہماری بڑی صنعتیں نالج بیسڈ نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ کچھ افراد نے جو بظاہر باصلاحیت ہیں مجھ سے کہا کہ یہ چھوٹی نالج بیسڈ کمپنیاں اثر ڈال سکتی ہیں اور آٹو موبائل انڈسٹری وغیرہ جیسی بڑی صنعتوں کو بھی نالج بیسڈ کر سکتی ہیں۔ اگر یہ کام ممکن ہو تو اسے ضرور انجام دیا جانا چاہیے۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی پیش رفت اور تقویت کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کو ملک کے اندر رائج کر سکیں۔ دیگر ممالک اور برآمدات کی بات میں بعد میں عرض کروں گا، اور ان کی تیار کردہ چیزیں خود ملک کے اندر استعمال ہوں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ جو چیز وہ کمپنی تیار کر رہی ہے اسے درآمد نہ کیا جائے۔ پھر کچھ لوگ گھریلو استعمال کی اشیاء کی طرح ہنگامہ نہ مچائیں کہ جناب آپ نے کیوں کہا کہ مثال کے طور پر فلاں ملک کی گھریلو استعمال کی چیزیں درآمد نہ کی جائیں۔ نہیں، ملکی کمپنیوں کی پیش رفت اور ان کی تقویت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، اور اس کے لیے ہمیں ان کمپنیوں کی خاطر ملک کے اندر بازار تیار کرنا ہوگا۔ داخلی بازار کوئی چھوٹا بازار نہیں ہے۔ اس بازار کو ملکی مصنوعات کے اختیار میں دیا جانا چاہیے، خاص طور پر حکومتیں اور بڑے ادارے جو ان کے سب سے بڑے گاہک ہیں۔ حکومتیں جو صنعتی پیداواروں وغیرہ کی سب سے بڑی صارف ہیں، ان چیزوں کو ان نالج بیس کمپنیوں سے لیں اور ملکی مصنوعات کو استعمال کریں تاکہ درآمدات کی وجہ سے ان کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ البتہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ درآمدات کو روکا جائے تو در حقیقت ہم داخلی کارخانے اور ملکی کمپنی کی مدد کے لیے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس ملکی کمپنی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ بھی قیمتیں بڑھاتی نہ رہیں، کوالٹی نہ گرائیں کہ جو سفارش کی گئی ہے وہ پوری طرح سے بے اثر ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری تاکید بے اثر ہو جائے۔ بنابراین ایک مسئلہ داخلی بازاروں کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ برآمدات کا ہے۔ اگر برآمدات نہ ہوں گی تو پیش رفت ویسے نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے۔ برآمدات کے سلسلے میں خود وہ کمپنیاں کام کر سکتی ہیں اور ان سے زیادہ حکومتیں کام کر سکتی ہیں۔ وزارت خارجہ، وزارت صنعت و تجارت اور دیگر سرکاری ادارے اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں اور غیر ملکی منڈیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ مدد کر سکتا ہے۔ بعض ممالک ہیں جن کی ایران سے بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ 2 ایرانی مصنوعات کا نام بتائیں تو وہ شاید نہ بتا سکتے ہوں۔ ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ غیر ملکی شعبے میں ان مصنوعات کی تشہیر کرے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جناب ڈاکٹر ستاری کے حوالے سے بتایا گیا کہ ناخالص قومی پیداوار میں نالج بیس کمپنیوں کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ یہ کافی کم ہے۔ داخلی پیداوار سے اس حصے کو ضرور بڑھایا جانا چاہیے۔ 3 سال میں یا 4 سال میں کم از کم 5% تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس کام کا عزم کیجیے کہ انشاءاللہ یہ انجام پا جائے۔ امید ہے خداوند متعال آپ سب کی مدد کرے گا۔ اذان کا وقت ہونے والا ہے اور میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے خداوند متعال آپ سب کو توفیق عطا کرے۔ مستقبل آپ کا ہے، یہ جان لیجئے۔ یہ ملک آپ کا ہے۔ آپ ہیں جو اس ملک کا مستقبل تعمیر کریں گے۔ ملک کے کل کے منتظم آپ لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے اور ملک کو بھی تیار کیجئے۔ آپ کر سکتے ہیں۔ نابغہ و ذہین نوجوان سے استفادے کے لیے عہدیداروں اور وزیروں کو نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے پچھلی حکومت کو بھی بہت تاکید کی تھی اور وہ ایک دم بے اثر بھی نہیں رہی تھی۔ اس حکومت کو بھی میں یہی تاکید کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کے مختلف میدانوں میں اوسط اور نچلی سطح کے انتظامی عہدوں کے لیے نوجوانوں سے استفادہ کیجیے۔ یہی بات ایک دوست نے بھی یہاں پر کہی، یہاں تک کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے بھی نوجوانوں سے استفادہ کیا جائے۔ میں تاکید کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ کام عملی جامہ پہنے گا۔ لیکن آپ بھی خود کو تیار کیجیے، اپنی جگہ تلاش کیجیے، اپنے آپ کو تلاش کیجیے کہ ملک کی پیش رفت میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہونا، نابغہ و جینیس ہونا یہاں بھی سامنے آنا چاہیے کہ آپ یہ طے کیجیے کہ آپ کی پوزیشن کہاں ہونی چاہیے، اسی پوزیشن پہ پہنچ جائیے اور کوشش کیجیے، کام کیجیے۔ امید ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو محفوظ رکھے گا۔ آپ ملک و قوم کی آنکھوں کا نور اور قوم کے عزیز سپوت ہیں۔
انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اس ملک کے لیے باقی رکھے۔ انشاءاللہ ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح اور امام خمینی کی روح مطہر ہم سے راضی رہے، اور آپ سب اور ہم بھی حضرت بقیت اللہ امام زمانہ ارواحنا فداہ کی پاکیزہ دعاؤں میں شامل رہیں۔ و همه شما و ما مشمول هدیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.